صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف اور باب وہی جاری ہے مختلف کپڑوں میں نماز پڑھنے کے بارے میں، اور بس پچھلے باب کی ہی سمجھیں یہ بھی تسلسل ہے، اور آج کا عنوان ہے اذا صلی فی ثوب الواحد فلیجعل علی عاتقیہ، کہ جب کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز ادا کرے اسے اس کا کچھ حصہ اپنے کندھوں پر ڈال لے۔ زور اس پہ دیا جا رہا ہے کہ کپڑا کندھوں پر بھی ضرور ہونا چاہیے، یعنی اگر اتنی گنجائش ہو تو اس کو صرف لپیٹ کے نہ پڑا جائے بلکہ کندھوں پر ڈالا جائے۔ اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ شیء، کہ تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کا کوئی حصہ اس کے کندھوں پر نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑے میں اتنی گنجائش ہے تو اس کو لازماً کندھوں پر بھی ڈال لیا جائے، یعنی کندھے ترجیحاً جو ہیں وہ ڈھکے ہونے چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ نچلا حصہ بھی ڈھکا ہو لیکن کچھ نہ کچھ اوپر کا حصہ بھی چھپنا چاہیے۔ لیکن اگر کپڑا تنگ ہے تو پھر اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیسے پڑھی جائے گی اس میں نماز۔ اگلی حدیث بھی اسی باب میں حضرت اکرمہ سے روایت ہے۔ ان اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعتہ او کنت سألتہ، کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت ابو ہریرہ سے یا ان سے پوچھا، دونوں باتیں ہیں۔ اور فرماتے ہیں قال سمعت ابو ہریرہ یقول، کہ میں نے سنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے تھے اشہد انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، من صلی فی ثوب واحد فلیخالف بین طرفیہ، کہ اگر کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس چادر کے دونوں طرفین کو آپس میں عدل بدل کر دے، یعنی کندھے جو ہیں وہ ڈھک لیے جائیں۔ تو بات وہی ہے کہ کندھے جو ہیں ترجیحاً ڈھکے جائیں، اور اگر کپڑا چھوٹا ہے تنگ ہے پھر کیا کریں، یہ اگلا باب ہے، اور اس میں جو عنوان امام بخاری نے لگایا ہے اذا کان الثوب ضیقا، کہ اگر کپڑا تنگ ہے، کپڑا چھوٹا ہے تو پھر کیا کیا جائے۔ حضرت سعید بن حارث سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال سألنا جابر بن عبداللہ، کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عن الصلاۃ فی ثوب الواحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں۔ فقال، تو انہوں نے یہ فرمایا خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا یا گیا۔ فجئت لیلۃ لبعض امری، تو میں رات کے وقت کسی ضروری کام کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فوجدتہ یصلی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ وعلی ثوب واحد، اور میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا۔ فاشتملت بہ، میں نے اس کپڑے کو لپیٹ لیا۔ وصلیت الی جانبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سائیڈ پہ نماز پڑھنے لگ گیا۔ فلما انصرف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، نماز ختم کر لی، قال مسرا یا جابر، کہ اس رات کو آنے کا آپ کا کیا مقصد ہے؟ تو فرمایا، کہتے ہیں فاخبرتہ بحاجتی، تو میں نے اپنی جو حاجت تھی یا ضرورت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمائی۔ فلما فرغت، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو فرمایا قال ما هذا الاجتمال الذي رأيت، کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں کہ جو آپ نے یہ کپڑا لپیٹا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے فرمایا قلت کان ثوب، یعنی ضاق، میں نے کہا کہ یہ کپڑا ہے لیکن یہ چھوٹا ہے، یعنی تنگ کپڑا ہے، میرے پاس یہ کپڑا چھوٹا ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن كان واسعا فالتحف به، کہ اگر کپڑا کھلا ہو، زیادہ ہو تو پھر اس کو لپیٹ لیں، یعنی اس کو دونوں کندھوں پہ ڈال لیں۔ التحاف کا ہم نے پیچھے پڑا کہ اس کو اس طرح لپیٹا جائے کہ دونوں کندھوں پہ ڈال لیا جائے۔ وإن كان ضيقا فاتزر به، اور اگر یہ چھوٹا ہے تو اس کو تہہ بند کی طرح باندھ دیں۔ تو یہ ایک طریقہ پتہ چلا کہ اگر کپڑا چھوٹا ہے تو پھر کم از کم اتنا ہو کہ جو سطر کا حصہ ہے وہ پوری طرح سے ڈھک جائے، اور یعنی کندھے ڈھکنے پھر اس صورت میں لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر کپڑا اتنا بڑا ہے
کہ اس سے کندھے ڈھکے جا سکتے ہیں تو اس سے کندھے ڈھکے جائیں. اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری روایات جو ہیں یہ مردوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں نہیں ہیں. اور اسی میں جو ہے حدیث حضرت سفیان سے ہے، ان سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنی ابو حازم، مجھے ابو حازم نے بتایا، ان سہل، حضرت سہل سے، قال کان رجال یصلون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، عاقدی ازرہم علی عناقہم، اس طرح کہ انہوں نے اپنے تہبند جو ہیں ان کو اپنی گردنوں پر بچوں کی طرح گریں لگائی ہوتی تھی، کا ہیئت الصبیان، کہ اپنے ازرہم کیا ہے، یہ ان کے ازرہم ان کے تہبند ہیں، اور عناقہم ان کے گردنوں پہ، کا ہیئت الصبیان، بچوں کی طرح. جیسے بعض کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو احرام بھی دیکھا ہوگا عمرے کے دوران آپ نے، کہ بچوں کو اس طرح لپیٹ کے تو ان کی گردن کے پیچھے گرہ لگا دیتے ہیں. تو اس طرح سے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے کہ انہوں نے بچوں کی طرح اپنی گردنوں پہ پیچھے گرہیں لگائی ہوتی تھی. دیکھیں کیا ماحول تھا، کیا میں کہتی ہوں کیا شان تھی ان صحابہ کی، کہ ان کے کوئی چیز آڑے نہیں آئی فرائض ادا کرنے میں. جیسا کپڑا ہے اس کو لے کے حاضر ہو گئے، مسجد میں نماز پڑھنے لگ گئے. چھوٹا ہے تو چھوٹا پہن کے نماز پڑھ لی، بڑا ہے تو کندھے ڈھک لیے، دو ہیں تو دو لے لیے، سلے ہوئے ہیں تو سلے ہوئے پہن لیے، کچھ نہیں ہے تو ایک چترا لپیٹ کے آگے، لیکن نماز قضا نہیں کی. ہمارے ہاں جو دیکھیں چھوٹے چھوٹے بہانے ہیں، جی کپڑے پاک نہیں ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھی، دسیوں جوڑے پڑے ہیں، اتنی ہمت نہیں ہے کہ نماز کے وقت کپڑا صاف نکال لیں اور نماز پڑھ لیں. بلکہ بے نمازوں کے پاس عذر یہ ہوتا ہے، جس بے نماز سے کہیں نا نماز کے وقت کے آئے نماز پڑھیں، وہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں. جب آپ کے پاس 20 جوڑے ہیں 30 جوڑے ہیں تو آپ ناپاک کپڑے پہن کے کیوں پھر رہے ہیں؟ تو کپڑے پاک نہ ہونا ہمارا عذر ہے. اور ان کے عذرات دیکھیں کہ اگر ان کے کپڑوں پہ کوئی تھوڑی بہت میل لگ بھی گئی تھی تو اس کو بھی دھویا، اور وہ جو دھونے کا پانی کا داغ ہے وہ صاف پیچھے نظر آ رہا ہے، لیکن اور کپڑے نہیں ہیں تو کوئی عذر نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دیں. تو یہ ایک نہیں کتنے ہی صحابہ تھے جن کے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں. اور حضرت سہل جو فرما رہے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایسے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے کہ اپنی گردنوں کے پیچھے تہبندوں کو گرہ لگائے ہوتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال للنساء، اور عورتوں کو یہ کہلوایا، لا ترفعن رؤسکن حتی یستوی الرجال جلوسا، کہ اپنے سر نہ اٹھاؤ جب تک کہ مرد حضرات اچھی طرح بیٹھ نہ جائیں. مطلب یہ کہ عورتیں بھی پچھلی صفوں میں نماز پڑھ رہی ہوتی تھیں تو حالات اتنے تنگ دستی کے تھے کہ اگر عورتیں پہلے سر اٹھاتی تو کسی مرد کا سطر جو ہے وہ انہیں نظر آ سکتا تھا. تو ان کو حکم یہ دیا کہ وہ دیر تک سجدہ کریں اور جب تک کہ مرد صحیح طرح سے اٹھ کے نہ بیٹھ جائیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ کیسے لوگ تھے اور کیسے صحابہ تھے اور اللہ کے کتنے پیارے بندے تھے کہ نہ عورتوں نے نمازیں چھوڑی، نہ مردوں نے نمازیں چھوڑی، نہ اتنی مسجدیں تھیں، نہ اوپر کے حصے تھے مسجدوں کے جو عورتوں کے لیے الگ ہو جاتے، نہ اتنی بڑی مسجد تھی کہ کوئی سائڈ پہ بنا دی جاتی عورتوں کے لیے الگ جگہ. وہ چھوٹی سی مسجد تھی لیکن اس کے کتنے اعلیٰ اور کتنے بڑے نمازی تھے، اور کیا ان کی شانیں تھیں کہ ہر حال میں اپنے رب کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں. اور جس حال میں ہے غسل جس طرح سے 1 لوٹے پانی سے کیا، 2 لوٹے پانی سے کیا، پیچھے ہم ساری تفصیل پڑھ رہے ہیں، اور کس طرح کے کپڑے ہیں اور کس طرح کی صورتحال ہے، اور ہر حال میں نماز میں حاضر ہیں. اور انہیں چھوٹی مسجد کے بڑے نمازی اور اعلیٰ نمازی جنہوں نے اس دین کی بنیاد رکھی، اور یہ دین آج مستحکم بنیادوں پر کھڑا ہے الحمدللہ. اور کتنے میں کہتی ہوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ایسے ساتھی تھے اور جنہوں نے خود بھی اس اسرت کی حالت میں دین کی بنیادوں پر 2 پتھر بھی پیٹ پہ باندھ کے اس کو قائم رکھا. اور صلاۃ والسلام ان صحابہ کرام پر، اور صلاۃ والسلام ان علماء کرام پر کہ جنہوں نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے محفوظ رکھی، جو ہمارے لیے مہمیز کا کام دیتی ہیں، جو ہمارے لیے آج ایک سبق ہے کہ ہم اتنی سہولتیں ہوتے ہوئے بھی غفلتوں کا شکار ہیں، اتنے کپڑے ہوتے ہوئے بھی نمازیں قضا کرتے ہیں، اور کپڑوں کی ناپاکی کا اور مختلف قسم کے بہانے ہم بنا کے کرتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ بات یہ کہ اتنے کپڑے رکھتے ہوئے بھی ہم، آج کے دور کی عورت بھی نیم مرانہ ہے اور اس نے اتنے پتلے کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ اس کا جسم اس میں سے جھلک رہا ہوتا ہے، اس نے جو دوپٹہ لیا ہوتا ہے اس میں سے اس کا جسم جھلک رہا ہوتا ہے. ستر کے تقاضے ہمارے کپڑے بھی پورے نہیں کرتے، اور ان کو ستروں کی کتنی فکر تھی کہ وہ گرے لگا کے کپڑوں کو گردنوں پہ
اور نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو یہ سارے ہمارے لیے اسباق ہیں، ان کو ہم دیکھیں اور ان سے ہم سبق حاصل کریں. اس پہ صرف ہم مسکرا کے نہ رہ جائیں کہ جی ان حدیث کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ تو اس دور کی باتیں ہیں، اب تو اتنے کپڑے ہیں. یہی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ اتنے کپڑوں والوں کی نمازوں کا کیا حال ہے، اور جن کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کی نمازیں کیسی تھیں، نمازوں کے اندر فرق کیا ہے، اور نمازیں کیسی ہونی چاہیے اور ان کی شرائط کیا ہیں جو ہمیں پوری کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.